مسلمانوں میں اس کی ایک کڑی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھلا دی جائیں تاکہ ہم ان برکتوں کی وجہ سے دین کو اختیار کر لیں۔ یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک کڑی ہے جو آدمی کو دین پر چلنے نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے دین کی برکتیں دکھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ سچ بولنے سے، حلال کمانے سے اور حق پر آنے سے ہمارا نقصان ہو جائے، اس نقصان سے ڈر کر دین اختیار نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس زمانے میں لوگ بزرگوں سے اور مشائخ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ حکم پورا کر دیا تو ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار پوچھا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے اگر ہم نے آپ کا دین اختیار کر لیا تو ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ وہ پوچھتے تھے اگر ہم نے آپ کی بات مان لی ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ کفار سے کہتے تھے کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے میں غیروں کو بھی غیب کی خبریں بتلائی ہیں تاکہ یہ ایمان لائیں غیب کی بنیاد پر۔ لیکن میں ایک بات نے عرض کی ہے، اس زمانے میں مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ پہلے دین کی برکتیں ظاہر ہو جائیں پھر دین اختیار کر لیں۔ چنانچہ کفار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا تعلق اپنے رب سے ایسا ہے اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، سنو اللہ اکبر، یہ کہیں کہ جو لوگ دین سے براہ راست کامیابی کا یقین نہیں کرتے وہ دینداروں سے دین کی برکتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے کسی امر کو، کسی حکم کو اللہ کا حکم ہونے کے اعتبار سے نہیں پورا کرتے۔ چنانچہ کفار آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جب آپ کا اپنے رب سے یہ تعلق ہے اور آپ کے رب نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو ہمارا آپ اتنا کام کرا دیجئے کہ یہ مکہ مکرمہ سے ان پہاڑوں کو ہٹوا کر یہاں ملک شام کی طرح نرم زمین اور اس کے اندر ملک شام کی طرح باغات اور یہاں ملک شام کی طرح پانی کی نہریں جاری کرا دیجئے۔ آپ یہ کرا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی شروع میں کہ اس زمانے میں کفر کی ایک کڑی یہ مسلمانوں میں ہے، سیدھی بات مسلمانوں میں ہے کہ پہلے دین کی برکتیں ظاہر ہو جائیں پھر ہم دین اختیار کر لیں۔ وہ برکتیں ہر زمانے کے کفار نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا مطالبہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ آسمان سے تیار کھانے ہمارے لیے اترنے لگے تاکہ ہمارے دل تجارت سے، زراعت سے، کمانے کی مشکلات سے ہمارے دل فارغ ہو جائیں، بس پھر ہم دعوت عبادت میں لگ جائیں گے، اس لیے کھانے کمانے کی مشغولی اور اس کا فکر ختم ہو جائے گا تو سارا ہمارا فکر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور دین کے تقاضوں میں لگ جائے گا۔ سنو، یہ مطالبہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کا یہ مطالبہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، دعا کی اسی بات پر اللہ سے کہ اے اللہ، تو یہ قوم چاہتی ہے کہ تو تیار کھانے ان کے لیے آسمان سے اتار دے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم سمجھ لیں گے کہ واقعی آپ کا تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ ہم جو کہیں وہ آپ اللہ سے ہمیں کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو پھر ہم
آپ کا دین اختیار کر لیں گے. اللہ سے دعا کی عیسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تیار کھانے اتارنے کا وعدہ کر لیا. فرمایا انی منزلها علیکم. لیکن یہ سن لو کہ اگر ان تیار کھانوں کے اترنے کے بعد تم نے اللہ کے کسی حکم کا انکار کیا اور تم ایمان نہ لائے تو پھر تمہیں عذاب وہ دیا جائے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. پھر عذاب بھی ایسا آئے گا. انی اعذبہ عذابا لا اعذب احد من العالمین. کہ ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا اگر اس مطالبے کے بعد بھی تم اسلام پر اور ایمان پر نہ آئے. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان دین کے بارے میں بھی مشاہدے کے اعتبار سے قدم اٹھانا چاہتا ہے. مشاہدے کے اعتبار سے قدم اٹھانا چاہتا ہے. مشاہدے کے اعتبار سے قدم اٹھانا چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت قدم اٹھانا چاہتے ہیں غیب کی بنیاد پر. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. نبی کی بات کی تصدیق کرنا نبی کے اعتماد پر. نبی کی بات کی تصدیق کرنا نبی کے اعتماد پر. نبی کی بات کی تصدیق کرنا نبی کے اعتماد پر. بس اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبریں وہ حالات ماحول کے بالکل خلاف ہوں گی. بالکل خلاف. ایسے موقع پر وعدے کیے گئے جہاں ظاہری اعتبار سے ان وعدوں کے پورا ہونے کے اسباب بالکل نہیں ہیں. ان وعدوں کے پورا ہونے کے اسباب بالکل نہیں ہیں. ایسے موقع پر وعدے کیے گئے جہاں ان وعدوں کے پورا ہونے کے اسباب بالکل نہیں ہیں. معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی سے کسی اچھی حالت میں ان حالات کے اعتبار سے امید کرنا نہیں ہے، بلکہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالی سے امید صرف نبی کی خبر اور اللہ کے وعدے کی بنیاد پر کی جائے گی. دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ جب اچھے حالات میں وعدے کیے جاتے تھے تو منافقین بھی کہتے تھے کہ ہاں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ نے کفر کو الگ اور نفاق کو الگ اور ایمان کو الگ، ان تینوں کو چھانٹنے کے لیے وعدے ایسے حالات میں کیے جب حالات انتہائی خراب تھے، تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کس کے دل میں شک ہے، کس کے دل میں انکار ہے، کس کے دل میں ایمان ہے. اس لیے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں: کفار، منافقین، مومنین. 3 قسم کے لوگ ہیں. ان تینوں جماعتوں کو الگ الگ چھانٹنے کے لیے اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ وہ وعدے برے حالات میں کرتے ہیں. حدیبیہ میں منافقین شریک نہیں ہوئے. انہیں معلوم تھا کہ ان کو وہاں سے واپس کیا جائے گا اور یہ عمرہ نہیں کر سکیں گے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ مکے کے کفار ان کا استقبال کریں. چنانچہ حدیبیہ میں منافقین نہیں آئے. صرف اس خیال سے کہ اس وقت کے حالات ان کے ساتھ چلنے کے نہیں ہیں. سنو میری بات توجہ سے. آدمی سوچ کر پیچھے رہ جاتا ہے کہ یہ موقع ان کا ساتھ دینے کا نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالات حدیبیہ کے ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ عمرہ کے لیے جائیں تو عمرہ ہم بھی کر سکیں، شاید یہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس خیال سے منافقین رہ گئے. سنو توجہ سے بات. اللہ کی شان. جن کو عمرے سے روک دیا گیا اللہ تعالی نے انہی کو فتح کی خوشخبری سنائی.
جو حدیبیہ میں نہیں تھے وہ فتح مکہ میں بھی نہیں تھے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے, جو حدیبیہ میں نہیں ہو فتح مکہ میں بھی نہیں. فتوحات کی ساری برکتوں سے محروم, فتوحات کی ساری برکتوں سے محروم وہ لوگ جن کے دل میں اس بات کا شک تھا کہ یہ موقع نکلنے کا نہیں ہے, حدیبیہ میں ان کو عمرہ نہیں کیا جائے, عمرے کی اجازت نہیں ملے گی, انہیں واپس کیا جائے گا, حالات عمرہ کرنے کے نہیں ہیں, لہذا ان کا ساتھ مت دو. اس وقت ان حالات میں جہاں کوئی بھی شکل غلبہ پانے کی یا فتح کی کوئی شکل نہیں ہے, سارے مطالبات مشرکین کے پورے کیے جا رہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا ایک مطالبہ بھی مشرکین نے پورا نہیں کیا. رسول اللہ بھی لکھنے پر تیار نہیں کہ اس کو مٹائیے, اس کو مٹائیے, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, لکھیے محمد ابن عبداللہ, رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے. میری بات توجہ سے سننا, ایک بھی شکل, ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے امید کی جا سکے کہ ہاں کفار ہماری بات مان لیں گے. سارے مطالبات ان کے پورے ہو گئے. ایمان والوں کو مطالبہ پورا نہیں ہوا, کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا. منافقین کے چھٹنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے, منافقین کے چھٹنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی انہیں چھانٹنے کے لیے اور ان کو ایمان والوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایسے موقعوں پر ایسے وعدے کرتے ہیں جو ظاہر کے اعتبار سے بالکل ناممکن, بالکل ناممکن ہوتے ہیں. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو حدیبیہ, دوسرے خندق. خندق میں بھی منافقین کی چھٹائی کرنی تھی, حالات خوف کے, حالات خوف کے اور حالات سخت بھوک اور سردی کے, دشمن کی کثرت, صحابہ کی قلت, تعداد کی کمی, کسی بھی اعتبار سے یعنی فتح کا غلبے کا کوئی امکان نہیں. مادی اعتبار سے بھی کمزور, مادی اعتبار سے بھی کمزور, تعداد کے اعتبار سے بھی تھوڑے, سردی نے الگ مارا ہوا. اللہ کی شان, جہاں کوئی شکل نہیں حفاظت کی وہاں اللہ تعالی نے اور چٹان الگ اور پیش اندر رکاوٹ بن گئی. خندق میں چٹان اور رکاوٹ بن گئی. اللہ کی شان, اللہ تعالی نے اس موقع پر سب سے بڑی فتح کا وعدہ کیا کہ ہم نے قیصر کسریٰ کے محلات کو آپ کے لیے فتح کر دیا. سنو تو صحیح, کیوں؟ جہاں کھانے کا انتظام نہیں, سردی کا انتظام نہیں, دشمن سے حفاظت کا انتظام نہیں, اللہ تعالی نے ایسے موقع پر وعدہ بھی ایسا کیا کہ قیصر کسریٰ کے محلات آپ کے لیے فتح کر دیے گئے. جب آپ نے خبر سنائی تو منافقین اس خبر کو سنتے ہی الگ ہو گئے. سنو, لو جی, یہ کہتے ہیں کہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح کیے جائیں گے. اگر دین کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی وعدہ ہے تو اللہ انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ منافقین کی بیماری یہ تھی کہ وہ ظاہری حالات کو دیکھ کر وعدوں کا یقین کرتے تھے, اور ایمان والے وہ تھے جو وعدوں کے یقین میں حکم کو دیکھتے تھے, حالات کو نہیں دیکھتے تھے. ایمان والے کیا دیکھتے تھے؟ حکم دیکھتے تھے. ایمان والے حکم دیکھتے تھے اور منافقین حالات دیکھتے تھے. منافقین اس زمانے میں سارے مسلمان اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ حکام کا کیا رخ ہے, حکام کے کیا رخ ہے. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اس زمانے میں مسلمان اللہ کے کسی حکم کو اور نبی کی کسی سنت کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں اس پر عمل ہونا مشکل ہے, اس لیے کہ حکام اس عمل کے موافق نہیں ہوں گے.
جب مسلمان ایک سنت کے بارے میں بھی یہ خیال کر لے گا کہ قانون اس سنت کی اجازت نہیں دے گا تو اللہ رب العزت اس ایک سنت کے بارے میں بھی اتنا سوچ لینے پر اللہ رب العزت اس ایک سنت کے بارے میں اتنا سوچ لینے پر اپنی غیبی مدد کو ہٹا لیں گے. ایک سنت کے بارے میں اگر مسلمان نے سوچ لیا کہ اس زمانے میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا, اتنا سوچنے پر ہی اللہ تعالی کی مدد اور نصرت ہٹ جائے گی. میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف, نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف, نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف. اللہ رب العزت اپنی نبی کی زبان پر ایسی باتیں جاری کرتے ہیں جس سے کفار کا انکار بڑھتا ہے, منافقین کا شک بڑھتا ہے اور ایمان والوں کا یقین بڑھتا ہے. تینوں چیزوں میں زیادتی ہوتی ہے غیب کی خبروں سے. اگر نبی کی خبر ظاہر کے مطابق ہو تاکہ لوگ مان لیں, تاکہ لوگ مان لیں. دیکھو یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کہنی چاہیے جسے لوگ تسلیم کر لیں, جسے لوگ مان لیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسی بات کی خبر دی کہ جس میں ایمان والوں کا امتحان تھا اور کفار کا انکار تھا اور منافقین کے شک کا بڑھنا تھا, منافقین کے شک کا بڑھنا تھا. تو ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہوئی, ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہوئی, منافقین کے شک میں زیادتی ہوئی اور کفار کے انکار میں. سفر معراج جو ظاہر کے بالکل خلاف ہے کہ ایک مہینے کا سفر زمین کا اور وہاں سے پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر, یہ لامحدود سفر ہے. یہ پورا سفر رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا, رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا, اور اتنا جلدی ہوا, اتنا کم وقت میں ہو گیا کہ آپ کے بستر کی گرمائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ سفر سے واپس آ گئے. سوچو اس کی خبر, ایسی ناممکن چیز, اس کی خبر کس کو دی جائے, اس کی خبر کس کو دی جائے کہ بھائی اس کی خبر تو ان کو دینی چاہیے جو آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے ہیں. نہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر بعد میں پہنچی, ابو جہل کو پہلے پہنچی. آپ بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل کا گزر ہوا, پوچھا اے محمد چلو کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رات تو میرا سفر یہاں سے بیت المقدس کا اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر ہوا. کہ اچھا رات رات واپس بھی ہو گئے؟ کہ جی ہاں. کس کو بتایا پہلے؟ سب سے زیادہ آپ کو جھٹلانے والا, اس کو پہلے بتایا, اس کو پہلے بتایا. لوگ دوڑے ہوئے گئے, جا کر کہا کہ اے ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ رات آسمانوں کا سفر ہوا اور بیت المقدس کا سفر یہاں سے ایک مہینے کی مسافت کا وہ بھی ہوا رات کی کسی ایک حصے میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی کہا کہ انہوں نے کہا بالکل سچ کہا ہے, ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں, ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں, انہوں نے جو کہا سچ کہا ہے. تم تصدیق کرتے ہو کہ جی ہاں. ابوبکر رضی اللہ تعالی نے تصدیق کی اور کفار نے انکار کیا, منافقین کا شک و تردد دور بڑھ گیا. کیونکہ اللہ رب العزت غیب کی خبریں اور احکام لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایمان والوں کو منافقین سے چھانٹ کر الگ کر دیں. ایسے احکام لاتے ہیں, ایسے احکام بھی لاتے ہیں. جب تحویل قبلہ ہوئی
تحویل قبلہ ہوئی، بیت المقدس سے قبلہ پھر کر بیت اللہ کی طرف آیا، تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے وہ مرتد ہو گئے، وہ بھی بعض مرتد ہو گئے وہ کہنے لگے کہ یہ یہاں سے قبلہ کیوں بدلا گیا ہے، قبلہ یہاں سے کیوں بدلا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بدلا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون نبی کے حکم سے رخ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے بات آج کرنا چاہتا تھا کہ ایمان بالغیب اس پر بھی ہے کہ نبی کی خبر پر یقین کرو، اور ایمان اس میں بھی ہے کہ نبی کے حکم کو پورا کرو۔ اگر تم یوں کہتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا، رخ ان کا کیوں بدل دیا گیا، رخ ان کا کیوں بدل دیا گیا، تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ بے عقل اور احمق ہیں جو نبی کے کسی حکم پر یہ کہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ قرآن نے ان کو سفہا کہا ہے۔ اچانک حکم آ گیا، اچانک حکم آیا ظہر کی نماز میں کہ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ ہاں جب کوئی نیا حکم آئے گا، جب کوئی نیا حکم آئے گا تو احمق قسم کے لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کو احمق کہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ سفہا سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں، سفہا سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ ایک یہود، دوسرے کفار، اور تیسرے منافقین۔ یہود، کفار، منافقین، سنو بات بہت توجہ سے، یہود، کفار اور منافقین، یہ تینوں قسم کے لوگ مراد ہیں ان سفہا سے جو کسی اگلے حکم کے آنے پر یہ کہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، جس طرح معمول چل رہا تھا وہی رہنا چاہیے تھا، اس معمول کو کیوں بدلا، معمول کو کیوں بدلا، معمول کو کیوں بدلا، وہی رہنا چاہیے تھا جو تھا، اس کے بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ وجہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا رخ بیت المقدس سے پھیرا اس لیے بیت اللہ کی طرف تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے نبی پر کون ایمان لایا، کون ایمان نہیں لایا۔